السلام علیکم، میں ہوں نعمان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک افیئرز۔ پاکستان کی سیاست ایک مرتبہ پھر سے سرگرم عمل ہے۔ پی ڈی ایم متحرک ہو چکی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لانے کا سوچا جا رہا ہے۔ ایک دوسرے سے ملاقاتیں کی جا رہی ہیں۔ ایک طرف مولانا فضل الرحمان متحرک ہو چکے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ کیا اس مرتبہ وہ کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ دوسری طرف کاف لیگ بھی ان تمام تر سرگرمیوں میں کافی متحرک ہیں۔ ان کے ساتھ ملاقاتیں کی جا رہی ہے، ان سے کافی زیادہ ایکسپیکٹیشن لگائی جا رہی ہے۔ ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی کاف لیگ کے گھر پہنچ رہی ہے تو دوسری طرف مولانا فضل الرحمان بھی پہنچ چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ 23 سال بعد شریف خاندان جو دراڑیں تھی، ان دراڑوں کو کم کرنے کے لیے کاف لیگ کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ لیکن کیا یہ ملاقاتیں کوئی اثر رکھتی ہیں؟ ان پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ ساتھ میں مولانا فضل الرحمان کے حلقے میں پاکستان تحریک انصاف کی جیت، عدم اعتماد مولانا کے خلاف یا پھر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، اس پر بھی بات چیت کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کاف لیگ کے چودھری برادران اور نون لیگ کے شہباز شریف کی ملاقات کی اصل کہانی کیا ہے، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ آغاز ہم کریں گے تحریک عدم اعتماد سے۔ تحریک عدم اعتماد یہ پہلی مرتبہ نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی آزما چکے ہیں، مگر اس طریقے سے اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ مولانا فضل الرحمان جو کہ بھوجل دل کے ساتھ اپوزیشن کے تمام لیڈروں سے بشمول آصف علی زرداری اور اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف اور شہباز شریف سے کافی نالا بھی نظر آئے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کی خواہش تھی شروع ہی سے اس حکومت کے بنتے ساتھ ہی کہ اس حکومت کے خلاف ہمیں جارحانہ انداز اپنانا چاہیے، مگر اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون اس کے حق میں نہیں تھے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ موقف تھا کہ نہیں، حکومت کو یہ حکومت کرنا چاہیے اور عدم اعتماد نہیں آنا چاہیے، مگر اب یہ تینوں جماعتیں ایک پیج پر ہے، ذرا یہ کہتے ہیں، مگر ہمارے سورسز یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی اس طریقے سے ان تمام پی ڈی ایم کے ایجنڈے سے متفق نہیں ہے، اور شاید یہ آنے والے دنوں میں ثابت بھی ہو جائے گا۔ لیکن کاف لیگ کافی متحرک ہے۔ کاف لیگ کیا حکومت کے خلاف جائے گی، حکومت کا ساتھ چھوڑے گی؟ یہ آج کا ہمارا مین ایجنڈا ہوگا۔ میں آپ کو سنوانے جا رہا ہوں مونس الہی کا، جو آج ہی انہوں نے پرائم منسٹر کے سامنے ان تمام تر صورتحال کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ موسمی ملاقاتیں ہیں اور یہ ملاقاتیں ہمارے سیاسی لوگوں کا ایک وتیرہ ہے۔ ہم ملاقات کرتے ہیں، ہمارے گھر میں کوئی آتے ہیں تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا، سنیے آپ۔ ایک سر میری آپ سے گزارش ہے، آج کل یہ سیاسی ماحول کچھ عجیب سا بنا ہوا ہے، پر اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ یہ تماشا چل رہا ہے، جو بھی باتیں ہو رہی ہیں، سیاسی لوگ ہیں ہم، ہمارا کام ہے لوگوں کو ملنا، کوئی گھر آئے اس کو ویلکم کرنا، لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا جی، جو سمجھنے والی ہے سر، وہ یہ ہے کہ سیاسی لوگ تعلقات بناتے ہیں اور تعلقات نبھاتے ہیں۔ جس طرح ہمارا جناب سے ایک تعلق بنا ہے اور وہ ہم نے نبھانے کے لیے بنایا ہے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پی ٹی آئی والوں کو ایک دفعہ ذرا تگڑے طریقے سے کہہ دیں گھبرانا نہیں۔ مونس الہی کی گفتگو پر وزیر اعظم عمران خان بھی مسکرائے، اور وزیر اعظم عمران خان نے جواب دیا کہ میں 25 سال سے پاکستان تحریک انصاف کو ٹرین کر رہا ہوں اور میں نے ہمیشہ ان کو درس دیا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، لیکن گھبرائے وہ لوگ جن کے خلاف کیسز چل رہے ہیں، گھبرائے وہ لوگ جو اس حکومت کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، جو صرف محض اپنے مفاد کے لیے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کیا کہا، آپ یہ سنیے۔ مونس، آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ آپ نے کہا کہ تحریک انصاف کو گھبرانا نہیں چاہیے میٹنگ سے۔ دیکھیں، تحریک انصاف کی تو میں نے ایسی ٹریننگ کروائی ہوئی ہے، 25 سال میں انہوں نے ایسے ایسے مشکل وقت دیکھیں گے تو وہ تو بیٹل ہارڈنڈ ہو چکے ہیں، لیکن جو گھبرائے ہوئے ہیں نا، ان کو اب چودھری صاحب کی صحت کا خیال آ گیا۔ چودھری صاحب، میں سمجھتا ہوں پاکستان کے وہ پولیٹیشین، شاید ہی کسی کے پاس وہ سکلز ہوں پولیٹکس کے جو چودھری شجاعت کے پاس ہے، اور لیکن ان کو یاد آ جانا ایک دم کہ ان کی صحت کے اوپر، یہ وہ لوگ ہیں جو وہ گھبرائے ہوئے ہیں۔ جو گھبرائے ہوئے ہیں وہ آج کل 20 سال پرانی اپنے جو ورکرز کی، اپنے جو ایم پیز ایم این ایز کی فوتگیاں ادھر بھی جا رہے ہیں آج کل، ان کو یاد آ گئی ہیں، تو اس لیے وہ گھبرائے ہوئے ہیں۔ ہمارا اس وقت آپ کے اوپر، آپ کی فیملی کے اوپر پورا اعتماد ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد احمد چودھری نے بھی تمام شریف خاندان اور آصف علی زرداری کو
یہ کہہ کر مخاطب کیا کہ سلام ہے اس تانے دار کو جنہوں نے ان تمام لوگوں کو اکٹھا کیا، چودھری برادران کے پاؤں تلے لے کر آئے۔ یہ اس تانے دار کا کمال ہے۔ اب اس تانے دار کا کیا کمال ہے یہ آنے والے وقت میں ثابت ہوگا۔ فواد چودھری نے بھرپور حکومت کا دفاع کیا اور اپوزیشن کو کافی کھری کھری سنائے، مگر اس تمام تر صورتحال میں اگر واقعی طور پر دیکھا جائے اپوزیشن کا کردار کافی نیرو رہا ہے۔ چاہے حکومت جب شروع ہوئی تھی اس وقت سے لے کر ان کے مابین خود اتفاق رائے نہیں ہے۔ جب پی ڈی ایم بنا، پی ڈی ایم میں سب سے پہلے اختلاف ہوا پاکستان پیپلز پارٹی کو، پاکستان پیپلز پارٹی اس اتحاد سے الگ ہوئی، پھر اے این پی بھی اس سے الگ ہوئی، مگر حکومت کے خلاف کوئی ایسا عزائم یا ایسے فیصلے نہیں ہوئے جن کے لیے وہ مشکلات پیدا کر سکے ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان ایک مرتبہ پھر سے سوچ رہے ہیں، مگر مولانا فضل الرحمان اپنے حلقے سے کل جو شکست انہوں نے کھائی ہے اس کی ایک مثال یہ بھی کل حکومت کی جانب سے دی گئی کہ آپ کے اپنے حلقے کے لوگوں نے آپ کے خلاف عدم اعتماد کا اعلان کر چکے ہیں۔ آپ پہلے وہاں پر جا کر اپنا اعتماد بحال کیجئے، پھر اسلام آباد آ کر حکومت کے خلاف عدم اعتماد لائیے، یہ انہوں نے کہا۔ اور اس تمام تر صورتحال میں مولانا فضل الرحمان کافی متحرک بھی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے آج جو خبر ایک سامنے آئی ہے کہ جہانگیر خان ترین کے ساتھ بھی انہوں نے باقاعدہ طور پر ملاقات کی ہے اور حکومت کے خلاف عدم اعتماد میں ان سے مدد کی اپیل کی ہے۔ جہانگیر ترین نے اس ملاقات کے حوالے سے نہ تردید کی ہے نہ تصدیق کی ہے، مگر ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جہانگیر ترین نے وقت مانگ لیا ہے، وہ مشورہ کریں گے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے کہ کیا وہ حکومت کے خلاف جائیں گے یا پھر حکومت کے ساتھ جائیں گے۔ لیکن اس وقت جو صورتحال بنی ہے تمام اپوزیشن جماعتوں کی، تمام اپوزیشن جماعتیں سوچ رہے ہیں کہ اس حکومت سے ہمیں جان چھڑانا ہوگا۔ میں آپ کے سامنے چند چیزیں رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی اپوزیشن اس عمل کو سیریسلی وہ لے رہی ہے یا پھر صرف الیکشن کے لیے اپنی تیاریاں کر رہی ہے۔ اگر آپ نے عدم اعتماد لانا ہے تو پھر سوچ کس بات کی؟ اگر دیکھا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایسے افراد کو اکٹھا کر سکتے ہیں اور ان کے خلاف تاریخ دے سکتے ہیں کہ بھائی یہ دن ہے، اس دن ہم عدم اعتماد لائیں گے اور یہ ہم کرنے جا رہے ہیں، اس حکومت کا خاتمہ کریں گے۔ یہ کوئی نہیں سوچتا بطور اپوزیشن کہ نہیں ہم لے کر آئیں گے، اپنے بیچ ہمارے ابھی کچھ راستے ہیں، کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈیولپ ہوں گی، اس کے بعد ہمارا اتفاق رائے بنے گا، پھر ہم اعلان کریں گے۔ اس سے ظاہر تو یہ ہوتا ہے کہ اب تک ان کے مابین خود اتفاق رائے نہیں ہے پی ڈی ایم کے صفوں میں، تو وہ اتحادیوں کو کیوں منائیں گے؟ کل اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے جب چودھری برادران سے ملاقات کی تو چودھری برادران نے کہا کہ ہماری توقع تھی کہ شہباز شریف ہمارے ساتھ تحریک عدم اعتماد ڈسکس کریں گے، لیکن شاید ان کو معلوم تھا کہ ان کو ہمارا جواب پتا ہے، ہم نہ میں جواب دیں گے۔ یہ کاف لیگ کے ترجمان کا موقف رہا ہے کہ انہوں نے اس میٹنگ میں کوئی ایسی بات نہیں کی۔ اس تمام تر صورتحال کو تجزیہ نگار بھی بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ شاید دوسرے جو مفادات ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے اپوزیشن کو سہارا بنایا گیا ہے۔ شاید ان کی جو سوچ ہے، ان کا جو وہم ہے وہ یہ ہے کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہے تو اس وجہ سے ان پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے اور شاید یہ ایکسٹینشن ان کو دلانے کے لیے کام کیے جا رہے ہیں۔ مگر دوسری طرف یہ سوال بھی ہے کہ جو اپوزیشن کا بیانیہ تھا اس بیانیے کو لے کر وہ کہاں پر جائیں گے؟ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ یا پھر نیوٹرل امپائر لانے کا نعرہ، وہ بیانیہ ان کا کہاں پر جائے گا؟ اگر واقعی یہ مفاد ہے اور اگر مفاد یہ نہیں ہے حکومت سے جان چھڑانی ہے تو پھر پہلے یہ سرگرمیاں کیوں نہیں کی گئی؟ لیکن میرے خیال میں ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ نہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی اور اگر لائی بھی گئی تو وہ کسی صورت پر بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ اس کی دو بنیادی وجہ میرے سامنے ہیں۔ ایک تو اپوزیشن خود نہیں چاہتی، اپوزیشن اس لیے نہیں چاہتی کیونکہ ان کی تیاری نہیں ہے اگلے الیکشن کی۔ فرض کرے آپ تحریک عدم اعتماد لے کر بھی آ گئے، آگے آپ کا کیا پلان ہے؟ الیکشن کے لیے آپ تیار نہیں ہیں، آپ ایک نگران سیٹ اپ لائیں گے، آپ خود جو اپوزیشن مشترکہ حکومت لے کر آئے گی، یا پھر اگلے الیکشن میں ایک دوسرے پر جو الزامات آپ لوگ لگا رہے تھے ان الزامات کا کیا ہوگا؟ تو یہ تمام ایک مکسچر بنتا جا رہا ہے، لیکن ایسا دور دور تک مجھے نہیں لگتا کہ حکومت کے خلاف کوئی ایسا عمل آئے گا، اور میرے خیال سے یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی۔ ظاہر ہے اپوزیشن نے اب تیاری کرنی ہے، ٹف ٹائم دینا ہے، مگر اس کے جواب میں عمران خان نے بھی اپنے تمام پیڈز باندھ چکے ہیں اور وہ بھی اب گراؤنڈ میں اتر چکے ہیں اور اپنے عوام سے رابطہ مہم کا آغاز کر رہے ہیں۔ 18 کو ان کا پہلا جلسہ ہے اور جلسے کے بعد سے یک کے بعد دیگر جلسے بھی ان کے شیڈیول ہیں۔ تو عمران خان بھی عوام میں ہیں،
اپوزیشن چاہتی ہے کہ اس حکومت سے جان چھڑائی جائے. آنے والے وقتوں میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا کہ واقعی ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن مجھے دور دور تک نہیں لگتا کہ اپوزیشن اپنے عزائم میں کامیاب ہوگی اور نہ ہی وہ سیریس ہیں. شکریہ.